حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں بندہ رب سے پیار کرتا ہے، فلاں بندہ حقیقی معنوں میں رب کا محب ہے۔ ایک ہے رب کا محب ہونا اور ایک ہے رب کا محبوب ہونا۔ محب ہونا یہ درجہ ابتدائی ہے، ہم میں سے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہر ایمان والے کا دعویٰ ہے کہ ہمیں رب سے پیار ہے۔ یہ ہے محب ہونے کا منصب۔ لیکن ایک ہے محبوب ہونے کا منصب کہ رب ہو کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، یہ درجہ محبوبیت ہے۔ لیکن یہ درجہ پھر کئی طریقوں کو طے کر کے اور کئی سیڑھیوں کو طے کر کے، کئی منازل طے کر کے پھر جا کے یہ درجہ ملتا ہے۔ لیکن اللہ کا محب ہونا یہ بھی اتنا بڑا منصب ہے کہ اس کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، لیکن اس منصب کے اوپر حقیقی معنوں میں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ فلاں بندہ اللہ کا محب ہے؟ تو حضرت فضیل نے چند جملوں میں پوری حقیقت کو سمجھا دیا۔ فرمانے لگے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر تم نے پہچان کرنی ہو کہ فلاں بندہ اللہ کا محب ہے تو اس کے اندر یہ علامت دیکھو، اذا کان عطاؤہ ایاک ومنعہ سواء۔ فرمایا اللہ کی عطا اور اللہ کا عطا نہ کرنا، یہ دونوں حالتیں جب اس بندے کے لیے برابر ہو جائیں تو سمجھ لو وہ بندہ اللہ کا محب ہے۔ اللہ دے رہا ہو پھر بھی شکر ادا کرے، اور اگر کبھی رب ذوالجلال روک لے اپنی نعمتوں کو اور عطا نہ کرے، حالت جو ہیں وہ تنگی والے بن جائیں، تو اس حالت میں بھی زبان پہ شکوہ نہ لائے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو جس حال میں بھی رکھے میں خوش ہوں، تو دے رہا تھا میں تب بھی خوش تھا، اے اللہ اب تو نہیں دے رہا، تو نے روک لیا ہے، لیکن تو اگر راضی ہے کہ تو نے مجھے اس حال میں رکھنا ہے، تیری رضا پہ میں بھی راضی ہوں۔ فرمایا جس کی دونوں حالتیں برابر ہو جائیں، فرمایا وہ بندہ نہ جب دیا جا رہا ہو اس وقت بھی رب کو نہ بھولے۔ آج تو ہماری صورتحال یہ ہے، جب مال کی ریل پیڑ ہو تو بندہ رب کو بھول جاتا ہے، اور اگر حالت تنگ ہو جائے تو پھر بندہ دوڑتا ہے کسی عامل کے پاس، کسی امام کے پاس، کسی مفتی کے پاس، وہ پھر مسجدوں کے چکر لگاتا ہے، کبھی درباروں کے چکر لگاتا ہے، پھر وہ آتا ہے کہ اب حالت یہ ہے میرے لیے دعا کرے، جب مل رہا تھا تو بھولا ہوا تھا، آج جس وقت تنگی کی حالت بنی تو پھر بندہ 5 وقت کا نمازی بھی بن جاتا ہے۔ کاش کہ وہ 5 وقت کا نمازی اس وقت ہوتا جب نعمتوں کی ریل پیل تھی، جب مال اور دولت کی ریل پیل تھی، جب وہ خوشحال تھا، اس وقت بھی رب کو یاد کرتا تو رب ذوالجلال تنگی کے حالت میں اسے تنہا نہ چھوڑتا۔ اس تنگی کی حالت میں جب اپنے رب کو پکارتا تو رب ذوالجلال ضرور اپنے خزانوں کے منہ اس کے لیے کھول دیتا۔ اور جس کی دونوں حالتیں، نہ خوشی کی حالت میں رب کو بھولے نہ تنگی کی حالت میں۔ آج تو یہ نہ کہ گھر میں خوشی کا موقع ہو تو کہا جائے کہ اس موقع پر بھی محفل میلاد کرو، گھر میں قرآن خوانی ہو، تو لوگ کہہ دیتے کہ یہ کوئی فوتگی والا گھر ہے۔ یعنی خوشی والے گھر میں اگر ڈول ڈمکا نہ ہو تو کچھ جاہل یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس موقع پہ اگر محفل کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ فوتگی والا گھر ہے۔ یعنی لوگوں نے ذہن یہ بنا لیا کہ رب کو یاد یا قرآن کی تلاوت صرف فوتگی کے موقع پہ ہوتی ہے، خوشی کے موقع پہ رب کو بھول جانا یہ ایمان نہیں۔ ایمان یہ ہے، رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے وہ دے رہا ہو پھر بھی اسے یاد کیا جائے، خوشی کا موقع ہو پھر بھی یاد کیا جائے، اور اگر پریشانی کا موقع آ جائے پھر بھی اسے یاد کرو تو اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا، رب ذوالجلال تمہاری پریشانی بھی مٹائے گا، خزانوں کے منہ بھی کھول دے گا۔ اس سلسلہ میں جس وقت ہم مزید اولیاء کی تشریحات کو دیکھتے ہیں
حضرت بایزید بستامی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ من یحب اللہ، کہ اللہ کے محب کی علامت کیا ہے، کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ تو فرمانے لگے من یحب اللہ وہو مشغول بعبادتہ ساجدا او راکعا، اللہ کے محب کی علامت یہ ہے، یہ نہیں کہ مسجد میں اذان ہو تو وہ اپنے کام ہی نہ چھوڑ سکے، جسے رب کا نام رب کی طرف نہ بلا سکے وہ محب کیسا؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہو، جب بھی تم اسے دیکھو، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بندہ ہر وقت رکوع ہی کرتا رہے، ہر وقت سجدہ ہی کرتا رہے اور وہ کام کاج کرے ہی کوئی نہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بندہ ایک نماز پڑھ کے اگرچہ دکان پہ چلا جائے لیکن دکان پہ بیٹھ کے بھی اگلی نماز کا انتظار کرے، کان مسجد کے سپیکر کی طرف لگے ہو، کب اللہ اکبر کی آواز آئے، کب میں مسجد میں جاؤں، بیٹھا دکان پہ ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کی یہ ساری حالت اللہ تعالیٰ نماز میں شمار فرماتا ہے۔ اگرچہ بیٹھا دکان پہ ہے، وہ اپنے گاہک کو ڈیل کر رہا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے، اس سے ڈیلنگ ہو رہی ہے، ایک لفظ بھی اس نے زبان پہ اللہ کا نہیں لایا، لیکن انتظار نماز کا ہے کہ ایک پڑھ کے آیا ہوں، اب اگلی نماز کے لیے میں نے جانا ہے۔ یہ سارا وقت اس کا نماز میں شمار ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں رب ذوالجلال اسے بھی اپنی عبادت میں درج فرماتا ہے۔ تو حضرت بایزید کہتے ہیں تم جب بھی دیکھو کبھی رکوع کر رہا کبھی سجدہ کر رہا ہوگا، فرمایا اگر وہ رکوع کرتے کرتے تھک جائے، سجدے کرتے کرتے تھک جائے، ان عجز عن ذالک استروح الی ذکر اللسان، وہ پھر بھی اپنے رب کا ذکر نہیں چھوڑتا، وہ بیٹھ کے زبان سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، زبان والے ذکر سے رب کا نام لیتا ہے، ذکر لسانی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ان عجز استروح الی ذکر القلب، اگر وہ زبان سے بھی ذکر کرتے کرتے تھک جائے، انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کبھی زبان بھی تھک جاتی ہے، تو فرمایا وہ اپنے رب کی یاد سے پھر بھی غافل نہیں ہوتا، پھر وہ ذکر قلبی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کسی حالت میں بھی وہ رب کے ذکر سے اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ فرمایا جس کی حالت یہ بن جائے، وہ گھر میں بیٹھا ہو پھر بھی یاد رب کی ہو، وہ دکان پہ بیٹھا ہو پھر بھی اس کا دل رب کی یاد کی طرف لگا ہو، جس کی یہ حالت بن جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اسے اپنا محب ہونے کا منصب عطا فرما دیا ہے۔